بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایشوز جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں حکومت کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایکچولی ایسا ہے نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کئی چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو شاید منظر عام پر نہ ہی آئیں، اور اگر آئیں بھی تو اس وقت آئیں جب اس کا میرے خیال میں کوئی یوز لیس ہو جائے، پھر آ جائیں گی سامنے. لیکن کچھ چیزیں میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے. جہانگیر ترین صاحب کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میرا رابطہ ہوا کل، اور میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ جناب آ جائیں پروگرام میں اور آ کے جناب جو بھی آپ کا موقف ہے اس کو بیان کریں. ان میں سے ایک شخصیت جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، بٹ دین اگین جو انفارمیشن ہے وہ ضرور شیئر کروں گا آپ سے. انہوں نے کہا جناب کہ تھوڑا جا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے سانو کو تھوڑا جا ریلیف لب جائے تو پھر اس تو بعد پھر آ جاؤں گے، فی الحال اگر آواں گے تو کدھر گند نہ پہ جائے. سو میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے، اس ریلیف کے بعد ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ کیا یہ پریشر اسی طرح ماؤنٹ کرتے رہیں گے ترین صاحب اور ترین صاحب کا گروپ، اور اس وقت تک ماؤنٹ کرتے رہیں گے جب تک بجٹ نہیں آ جاتا. اور بجٹ جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ اگر پاس نہیں ہوتا بجٹ تو پھر ایک کرائسس ہو سکتا ہے، اور اس کرائسس سے بچنے کے لیے سب کوشش کریں گے. حکومت کے اندر جتنے لوگ بیٹھے، کوریڈورز آف پاور میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ ضرور کوشش کریں گے کہ بجٹ پاس ہو. کوئی بھی مینز یوز کرنے پڑے، بجٹ ضرور پاس کروانا پڑے گا، کیونکہ اگر بجٹ پاس نہ ہوا تو پھر ایک کیوس ہو جاتا ہے، اور کیوس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کے لیے جناب اسپیکر صاحب پروبیبلی سٹیپ ان کرتے ہیں اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہتے ہیں جناب کہ جناب آپ حکومت بنائیں. اپوزیشن حکومت نہیں بنا سکے گی، آئی ایم شیور اباؤٹ دس تھنگ. کیوں؟ اس لیے کہ جب مسئلہ ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کا، تو یوسف رضا گیلانی کے مسئلے پہ ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا. سو اگر اس پہ ایک جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے تو حکومت تو بڑی دور کی بات ہے. پھر کہاں پہ جائے گا مسئلہ؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور سپریم کورٹ کوئی ایسا ڈیسیژن دے دے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ڈیسیژن دے گی سپریم کورٹ. لیکن دین اگین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی ایسی سیٹ اپ بن جائے جو کہ 18 مہینے یا 2 سال کے لیے ہو، یا کچھ ایسی صورتحال بن جائے خدا نخواستہ جس کو ہم ہمیشہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مل بیٹھ کے اگر ہم الیکٹورل پالیسی ہی بنا لیں، اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ کے ایک کم از کم الیکٹورل پالیسی بنا لے تو بہت بہتر ہوگا. کیونکہ الیکشنز کیسے کرنے ہیں، کیسے کروانے ہیں، میں جنرل الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جو یہاں پہ ہم نے سچویشن دیکھی ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ بائی الیکشنز میں یہاں پہ جو ٹریلر میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو بھی پارٹی ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے جناب میں نہیں مانتی، الیکشنز گڑبڑ ہوئے ہیں. سو اگر جنرل الیکشنز کی ہم بات کریں تو پورے پاکستان کے الیکشنز ہیں وہ. سو اس وقت بھی ایک سچویشن بن سکتی ہے. حکومت نے آج تک آئی ٹی پالیسی نہیں بنائی. کوئی ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جتنے لوگوں پہ الزامات لگے تھے اور ان کا کوئی منطقی انجام تک ان کو نہیں پہنچایا گیا. کیونکہ الزامات ہیں، لوگ اندر بھی ہوئے، جیلیں بھی کاٹی، لیکن باہر آئے تو کوئی چیز پروف نہیں ہوئی. جہاں پہ لوپ ہولز ہیں ان کو کیا ایڈریس کیا گیا ہے یا نہیں، میرا نہیں خیال. کیونکہ ایڈریس کیا گیا ہوتا تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی، اور اکاؤنٹیبلٹی سب چاہتے ہیں لیکن اس کے نتائج بھی ہم چاہتے ہیں، اور شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی کے نتائج آنے چاہیے، اور اگر نہ آئے اکاؤنٹیبلٹی کے نتائج تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. میرے ساتھ آج بہت اچھے دوست احباب موجود ہیں میرے پینل میں. میں ان کا بڑا دل سے عزت کرتا ہوں ان سب کی، اور ان کی ان پٹ بھی جاننا چاہوں گا. میں نفیسہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی سے، احمد یار ہراج صاحب پی ٹی آئی سے، مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. اگر آپ دونوں کی احمد بھائی اور ملک صاحب آپ کی اجازت ہو تو خاتون ہیں اور نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں، بڑے قابل احترام ہے میرے لیے. ان سے اگر ہم شروع کر لیں تو میرے خیال میں کوئی ذائقہ تو نہیں ہے. پہلی دفعہ بحیثیت خاتون مجھے
टॉक शो में प्रिविलेज मिल रहा है, सो थैंक यू वेरी मच। नहीं, मोस्ट वेलकम जी, आपको हमेशा मेरे शो में अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है। मेरे शो में इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, आइंदा भी मिलेगा। अच्छा नफीसा बीबी, एक बात बताएं, सपोजिटली अगर यहाँ पे जो बजट है वो पास नहीं होता तो फिर आप लोग क्या करेंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी क्या करेंगे? और अगर स्पीकर साहब या कोई भी, जैसे आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि जनाब अपोजिशन को कि हुकूमत बनाए, तो क्या आप हुकूमत बना सकेंगे? देखिए उमूमन अगर हम हवाला दें पिछले अभी सेनेट इलेक्शंस में, तो हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठी थी, और उसके बाद जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया वो भी आपके सामने है। जो रूमर्स हमने सुने कि पता नहीं कहाँ कितने मेंबर्स को कहीं कहाँ बंद करके रखा, कहीं कहाँ बंद करके रखा, तो इस वक्त हुकूमत जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं वीक फुटिंग पर है। और अभी हाल ही में आपने देखा ही जो स्प्लिंटर ग्रुप्स बन रहे हैं, कभी एमक्यूएम कोई डिमांड रख देती है, कभी जहांगीर तरीन का एक ग्रुप जो है वो कोई डिमांड्स रख देता है, कभी कोई उठ करके खड़ा हो जाता है, तो इनकी एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ रिवोल्ट में है ये इस पीटीआई की इंटरनल जो हालात हैं। तो इस सूरत में इनका जरूर ये खुद भी आप देखें कि इनके रैंक्स में कितना खौफ है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये इनको बहुत ज्यादा कोई एफर्ट करना पड़े अपने नंबर्स पूरे करने के लिए, जो कर रहे हैं इस वक्त। और ऑब्वियसली अगर हुकूमत बजट पास ना कर पाए तो फिर वो अपनी अखलाकी हैसियत जो है बहैसियत हुकूमत खो बैठती है, और उस सूरत में फिर आपका री इलेक्शन ही कॉल होगा मेरे ख्याल से। इन हाउस चेंज तो नहीं, मेरे ख्याल से सारी जमातें तो इसी पे कायल होंगी कि नए सिर इलेक्शंस हों। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत कोई बन सकती है अहमद भाई, कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि जनाब के स्पीकर कहें कि जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि आप हुकूमत बना ले, जनाब यहाँ पे हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं रही? क्या ऐसा हो सकता है, होता है ऐसे? जहाँ तक नंबर्स और हिकमत अमली की बात है, मैं अहमद यार हिराज साहब से पूछना चाह रहा था। जी राना साहब, इस तरह है कि अगर ये सूरत हाल हो कि हुकूमत की अक्सरियत नजर आ रही हो कि नहीं रही, तो फिर उस सूरत में असेंबली तो तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि फिर प्राइम मिनिस्टर अपना वो हक भी खो बैठते हैं असेंबली तोड़ने का। तो उस सूरत में तो स्पीकर अपोजिशन की तरफ ही पहले रजू करेगी। जी हाँ, स्पीकर साहब रजू करेंगे कि जी अपोजिशन अगर हुकूमत बनाना चाहती है तो आए, और अगर उसमें सूरत हाल उनके हाथ में भी नहीं रहती है तो फिर मामला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे जाएगा, फिर वो असेंबली तहलील कर सकते हैं नए इलेक्शंस के लिए। लेकिन ये जो आपने सिनेरियो सारा पेंट किया है राना साहब, ये मुझे तो वैसे काफी कोई दूर की बात लग रही है। अच्छा जो हाँ जी, इसमें कोई सूरत हाल इस किस्म की तो अभी तक नहीं है। अभी मफरूजों पे बात तो इंसान जितनी मर्जी करता रहे। ठीक है, नफीसा शाह साहबा भी अभी कह रही थी कि हमने सुना कि मेंबर्स को यहाँ रखा गया वहां रखा गया, तो वो भी बहरहाल कोई साबित शुदा बातें तो नहीं है ना। बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी अक्सरियत साबित की हाउस के अंदर, और वो दैट वाज इनफ सफिशिएंट मेजॉरिटी जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की। हुकूमत चल रही है। बाकी पीटीआई के अंदर जो एक जहांगीर तरीन ग्रुप की आपने बात की है जी, तो उसमें उस ग्रुप के किसी मेंबर का मुतालबा ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करें या कोई चीफ मिनिस्टर स्टेप डाउन करे। बात तो कोई और हो रही है। जिस वक्त वो मामलात जो उनके तरीन साहब के जाती मामलात हैं या कोई MNA MPs हजरात के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतल्लिका मामलात हैं, तो ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है कि एक शख्स को अगर कोई ग्रीवेंस है तो अपनी पार्टी के अंदर वो उसके एहतजाज का इजहार करे और उसको एड्रेस करवाए। और अगर उनके मामलात एड्रेस होते हैं तो खुश आइंद बात है, होने भी चाहिए। इस तरह कोई ओपन हैंडेड मामलात के साथ तो पार्टियां नहीं चलती होती ना। अगर कोई इशू है उसको कंक्लूड होना चाहिए। अहमद साहब ठीक है, बड़ी अच्छी अप्रोच है, लेकिन एक चीज बीच में एक सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि जनाब एक ग्रुप बन गया तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हमने जब भी देखा ग्रुप्स बने, जब भी चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो या जैसे भी उसमें जो भी ग्रुप्स बने या तोड़े गए लोग, तो उसमें स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती थी और वो ग्रुप होता था। ये कौन सा ग्रुप है जो ग्रुप भी है और इमरान खान साहब की सुपीरियरिटी को मानता भी है और देन अगेन ग्रुप भी है?
یہ کیا مطلب کہ منطق کیا ہے؟ مطلب دس از یہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کے درمیان، مطلب لیکن کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ گروپ ہے. میں اس طرح اس معاملے کو نہیں دیکھ رہا جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا. گروپ تو یہ بہرحال ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہو رہی، لیکن جب تک ایک گروپ اپنی پیرنٹ پارٹی سے ڈیٹیچ نہیں ہوتا تو اس کو آپ ایک الگ حیثیت تو نہیں دیتے نا، وہ تو اسی پارٹی کا حصہ رہتا ہے. Probably there are certain laws جو کہ اگر گروپ علیحدہ ہو جائے تو اس کے certain laws اس پہ اپلائی ہوں گے تو وہ اپنی حیثیت کھو سکتا ہے یا اپنی ممبرشپس کھو سکتے ہیں، اس لیے وہ نہیں کر رہے. دیکھیں ممبرشپ کھونا تو بڑی ایکسٹریم سچویشنز میں ہے نا، کہ اگر وہ فلور آف دا ہاؤس ووٹ اگینسٹ دینا شروع کر دیں، بجٹ کے اوپر اگینسٹ ووٹ کریں، یا وہ عدم اعتماد کی تاریخ میں ووٹ ڈال دیں تو تب جا کے وہ ہوتی ہے، پارٹیز میں آتی ہے. لیکن ممبرز اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں کرتے. آفٹر 18th امینڈمنٹ بجٹ میں وہ اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ملک صاحب. تو وہ تو معاملہ جب اس ایکسٹریم پہ پہنچے گا تو دیکھیں گے نا جی. ابھی تو جو رانا صاحب آپ بات کر رہے ہیں یہ تو جو گروپ ہے یہ ود ان دا پارٹی ایجیٹیٹ کر رہا ہے نا، اپنے پرائم منسٹر سے ہی معاملات کو درست کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس کو ہم الگ گروپ تو نہیں کہہ سکتے نا. اٹ از اے پارٹ آف پی ٹی آئی. جہانگیر ترین صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ گروپ آج سے 3 مہینے پہلے بنا تھا، میں تو نہیں کہہ رہا. اس کے دیکھیں نا یہ ٹائم فریم کے اوپر تو میں کوئی میں نے تو نہیں کہا نا یہ بات، یہ تو پبلکلی بنے. جہانگیر ترین صاحب ٹھیک ہے کوئی آفس یہاں پہ نہیں انجوائے کر سکتے، بٹ دین اگین ہی از اے پولیٹیشین. اف ہی از سیئنگ سم تھنگ تو پروبلی ہی مینز اٹ. 3 مہینے پہلے بنا تھا تو بھی تو اس کی جو سچویشن ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہی ہے نا. ان میں سے کسی نے پی ٹی آئی سے ڈیٹیچمنٹ کا اظہار نہیں کیا، کسی نے پرائم منسٹر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. گروپس جو ہے وہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر پارٹیز میں ہوتے ہیں، لیکن یہ گروپ جو ہے ذرا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہا ہے. ملک صاحب what do you say about this one scenario؟ آپ سمجھ گئے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ گروپ بھی نہیں ہے اور گروپ بھی ہے. جی بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک کانٹیکسٹ سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے ٹوک دیجیے گا اگر آپ سمجھیں وہ ریلیونٹ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہم آپ کو پچھلے 3 سال سے کیا کہہ رہے ہیں، 2 بنیادی چیزیں کہہ رہے ہیں. ایک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے احتساب کا سہارا لے کر اور لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں ڈال رہی ہے، جیلوں میں ڈال رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو انتقامی کارروائی کا ایک بیانیہ ہے. دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹل کام نہیں ہو رہا اور جو ادارے ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے جوڑ توڑ کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ ترقی کی طرف ملک کو لے کے جائیں اور ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں ان پہ فوکس کریں. تو اگر آپ بیانیے کو ہمارے توڑے موڑے تو ہم بولیں گے کہ یہ ایک نکمی حکومت ہے اور یہ اداروں کو استعمال کرتی ہے اور یہ انتقامی کارروائی کر رہی ہے. یہ 3 باتیں ہم کر رہے تھے بھائی. اب آپ ذرا جس کو گروپ کہہ رہے ہیں ان کے کلپس چلائیں ایک ایک کر کے، تو وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہم جب سے گروپ بنے ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے بالخصوص پنجاب کا ذکر کیا اور کہا کہ ہمارے خلاف پرچے کیے جا رہے ہیں، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کے اپنے کلپ ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ کچھ ترقیاتی منصوبے نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں ترقی ہو اور ہمیں کچھ نہیں کیا جا رہا. اور ہمیں اب جب سے ہم نے گروپ بنایا ہے پہلے سے بھی زیادہ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے اور ترقی نہیں ہو رہی. تیسرا انہوں نے کیا کہا کہ اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارا تھانہ، کچہری، پٹوار، یعنی جو بھی لوگ ہیں ان کو موو کیا جا رہا ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں کمزور کرنے کے لیے، تاکہ ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں اس آواز کو بند کر دیا جائے. جی اب آپ ان دونوں باتوں کا جو میں نے آپ کو پہلے کہی کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی تھی اور جو یہ اندرونی گروپ جس کو آپ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. لیکن ملک صاحب ایک گزارش یہ ہے، دیکھیں گروپس جو ہے وہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر پارٹیز میں ہوتے ہیں، لیکن یہ گروپ جو ہے ذرا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے ہر پارٹی میں گروپس ہوتے ہیں، نون میں بھی ہے، پی ٹی آئی میں بھی ہے. پی ٹی آئی میں جو گروپ بنا ہے یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہا ہے. پیپل پارٹی میں بھی ہے، کسی کی محبت کسی لیڈر کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کی جناب باپ کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کی بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے. سو یہ تو ہوتا ہے، اٹ گوز. لیکن یہ ڈفرینٹ ہے، دس از ڈفرینٹ.
اور یہ یہاں پہ تو گروپس جو ہے ود ان جو ہے پارٹی کے اندر نون لیگ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپس ہیں وہ خود بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، شروع سے رہتے ہیں اور ابھی بھی ہیں. سو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن یہ فرنٹ فوٹ پہ آ کے کھیلنا اور فرنٹ فوٹ پہ آ کے بیٹھنا یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ کیونکہ ہم نے کسی لیڈر کو ایسے نہیں دیکھا کہ جناب نواز شریف ہو یا آصف زرداری ہو، انہوں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ جناب کوئی گروپ بنا ہے تو اس کو جناب کھلی چھٹی دے دی گئی ہو. جی ٹھیک ہے، بالکل. تو ابھی تک تو میں نے یہ جو آپ نے ابھی مقدمہ پیش کیا ہے اس پہ تبصرہ نہیں کیا تھا. میں نے صرف یہ تبصرہ پیش کیا کہ جو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ یہ ایک نکمی حکومت ہے جو اداروں کو استعمال کرتی ہے اور انتقامی کارروائیاں کرتی ہے، تینوں باتیں اس گروپ نے کی اور ہر چیز کا کلپ موجود ہے. اب اس بات کو ہم پارٹ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور اپوزیشن 3 سال سے کیا آہو پگاں کر رہی تھی، اور اب ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں جو آپ نے ابھی کہی. تو اب بات یہ ہے بھائی کہ اگر آپ ایک تو بڑی قابل تحسین یہ بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ رپورٹس نکالتی ہے اور انویسٹیگیشنز کرتی ہے، اللہ کرے یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں. لیکن جو حیران کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ چینی کی رپورٹ ہو، آٹے کی رپورٹ ہو، دوائیوں کی رپورٹ ہو، پیٹرول کی رپورٹ ہو، بجلی کی رپورٹ ہو، رنگ روڈ کی رپورٹ ہو، یہ گھروں کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنانے کی، سالی ہر رپورٹ کے اندر کوئی نہ کوئی وزیر نکل آتا ہے، ہر رپورٹ کے اندر وزیر نکل آتا تو ہے. یہ ایک اہم الگ بات بات ہے بھی ہے نا، یہ ڈفرینٹ چیز بھی ہوئی نا. دیکھیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے اس کی پازیٹیو سائڈ پہ اگر دیکھا نہیں، جائے میں تو ہر لحاظ سے پازیٹیو چیزوں کو ہی اجاگر کر رہا ہوں. تو میں تو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ دکان چلتی رہے، انویسٹیگیشنز ہوتی رہیں اور آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اس حکومت میں جو صاف چلی شفاف چلی ہے ہر کسی کرپشن کے اندر کو بڑے وزیر 1 یا 2 موجود ہیں. ابھی رنگ روڈ والا بھی معاملہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے. اب چینی کا معاملہ اٹھا لیتے ہیں جو پہلا معاملہ تھا جو سامنے آیا. اب چینی کی رپورٹ میں جو لوگ آئے وہ خود ٹیلی ویژن پہ جا کے انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ ہاں میں اے ٹی ایم تھا. پھر اون چودھری صاحب کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ ہاں ان کا دھرنا تو فیل ہو گیا تھا. میں نے اون کو کہا نکال یار 50 لاکھ روپے ذرا ان کو دھرنا چلا کے دکھائیں کیسے چلتا ہے. انہوں نے جو ہم کہتے تھے وہ خود ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں تھا اے ٹی ایم جو اس حکومت کو چلاتا تھا، میں ہوں وہ شخص جس نے تمام لوگوں کو جوڑ توڑ کر کے لے کر آیا اور ان کی حکومت بنوائی. تو جو ہمارا دوسرا بیانیہ تھا وہ بھی انہوں نے. میں اس پہ اب آخری بات اگر آپ 30 سیکنڈ دیں، میں نے لمبی بات کر دی، میں معافی چاہتا ہوں، بس ایک بات کر کے چھوڑتا ہوں. دیکھیں the reason for your failure is invariably the reason for your success. جو ہتھ کنڈے انہوں نے انتقامی کارروائی کے استعمال کیے اپوزیشن پہ اور ان کو موت کی کال کوٹریوں میں ڈالا اور ان پہ ہیروئن ڈالی 35 کلو وغیرہ وغیرہ اور دیگر ایگزامپلز میں بعد میں دے دوں گا جب میری اگلی باری آئے گی. جب یہی کام انہوں نے اندر سے آواز اٹھانے والے لوگوں کے اوپر کیا، جب انہوں نے اندر سے آواز اٹھائی کہ بھائی جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آدھے کرپٹ لوگوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں، مثلا عدلیہ میں پکڑ لیا، پھر پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا. کسی وزیر کو پکڑتے ہیں مثلا خسرو بختیار صاحب کو، ان کو پروموٹ کر کے تو آپ نے خزانے کا وزیر لگا دیا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب اندر سے یہ آواز اٹھی تو ان کے اوپر بھی وہی تیر چلائے گئے جو اپوزیشن پہ چلائے گئے تھے، جس کے نتیجے میں اس وقت جو بلیک میلنگ گروپ بن گیا ہے 40 لوگوں کا. So you call it a blackmailing group? جی آپ مجھے کوئی اور بتا دیں. یعنی انہوں نے گھٹنے حکومت کے لگوا نہیں دیے. یعنی حکومت نے کیا ان کو گارنٹی دی ہے جس کی بنیاد پہ کل انہوں نے کہا ہے، پرسوں تک وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہے پی ٹی آئی، میں بھی پی ٹی آئی ہوں، چوہان صاحب کا وہ کلپ چلایا، انہوں نے کہا یہ عمران خان کی پارٹی ہے، میں ہوں پی ٹی آئی، میں نے 13-15 سال اسٹرگل کی اگر عمران نے کیے تو یہ کون ہے؟ اس کا جواب لے لوں ملک صاحب. احمد بھائی ویری کوئکلی ایک نئی ٹرم یوز کی ہے مصدق ملک صاحب نے کہ یہ ایک بلیک میلنگ گروپ ہے. آپ اسے ایگری کرتے ہیں یس اور نو؟ پھر نفیسہ بی بی کے پاس جانا ہے. نہیں، میں I don't agree with that term. You don't agree with that. نفیسہ بی بی, what's your take on this one? Is it a blackmailing group, yes or no? On what? یہ مصدق ملک صاحب دیکھیں اب یہ ان کا انٹرنل پارٹی کا میٹر ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، یہ سارا ان کا شوگر مافیا کی جو خان صاحب جب بھی یہ دھرنے دیتے تھے تو کنٹینر پر سپیچز کرتے تھے، مافیاز کا ذکر کرتے تھے، یہ مافیا وہ مافیا، تیسرا مافیا، چوتھا شوگر مافیا، جو جتنے بھی آپ دیکھ لیں، شوگر مافیا، ویٹ مافیا، بجلی مافیا، تیل مافیا،
اب یہ سارے جو مافیاز ہیں ان کے رینک اینڈ فائل میں ہی ابھر رہے ہیں اوکے اور یہ ان کی انٹرنل مافیاز کی سیاست ہے. یہ خان صاحب جانے اور ترین صاحب جانے کیا نیگوسیشنز ہوتی ہیں ملاقاتوں میں, کیا باتیں ہوتی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سڈنلی ایف آئی اے کا جو چیف ہے وہ چینج کیا جاتا ہے ایک ملاقات کے بعد, دوسری ملاقات کے بعد جو ہے. تو یہ کیا مفاہمتیں ہوتی ہیں, کیا این آر اوز ہوتی ہیں, تو یہ ان کے انٹرنل معاملے ہیں. لیکن جہاں تک احتساب کی بات ہے تو احتساب بحیثیت احتساب کی بات کرتے صرف اور صرف اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے. کرتے ہیں. نفیسہ بی بی, میں کچھ اور بات پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. کیا بہت بیچ میں اڑتی رہی باتیں کہ جناب جہانگیر ترین صاحب زرداری صاحب سے ملے, نہیں ملے, ملنا چاہتے ہیں, یہ حقیقت کیا ہے؟ ویری کوئکلی پلیز. دیکھیں مجھے کوئی علم نہیں ہے, نہ میرے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی ملاقات, میں نہیں سمجھتی کوئی بھی ایسی ملاقات ہوئی ہے. یہ گورنمنٹ میں رہ کر انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہے. ایز اے سیڈ کہ ان کے آپس میں کیا نیگوسیشنز ہوئی ہیں, کیا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, کیا این آر اوز ہوتے ہیں. یہ اب ترین صاحب جانے, خان صاحب جانے. ایک ڈیولپمنٹ کا مسئلہ تھوڑی ہے یہ, تو سارا آبویس ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا ہی مسئلہ ہے بیسیکلی. اس کو سیٹل ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے وہ بتائیں ہمیں. احمد بھائی ذرا ایک گل تے دسو, تسی ملک صاحب کہندے نے دس از اے بلیک میلنگ گروپ, چلے ٹھیک ہے, ان کی اپنی رائے ہے ملک صاحب کی. نفیسہ بی بی ان سو مینی ورڈز از سیئنگ کہ جناب مافیا کی باتیں ہوتی تھی اور اب خود اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, مافیا کی طرف سے ہی حکومت کو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے. تھرڈلی, کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ بجٹ شجٹ پاس ہو جائے گا اور جہانگیر ترین صاحب کو ریلیف مل جائے گا تو پنجاب میں کوئی ہلچل نہیں ہوگی؟ چودھری نثار صاحب اگر حلف لیں گے تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا, یا چودھری نثار صاحب اگر حلف لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس وقت اسی صورت میں لیں گے نا کہ ان کو کوئی نوڈ ہوگی, کہیں سے کوئی ان کو توقع ہوگی کہ وہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں, تو پھر ہی جا کے حلف لیں گے نا 24 کو, یا اس کے آگے پیچھے جب بھی لینا چاہے وہ, تو پھر ہی آئیں گے نا. تو اگر وہ آتے ہیں ایم پی اے بننے تو نہیں آئیں گے نا چودھری نثار صاحب, ایم پی اے کی سیٹ پہ آ کے پروونشل اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئیں گے نا چودھری نثار صاحب. تو اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر آپ آر یو گائز لائک ریڈی ٹو ایکسپٹ دیٹ کہ وہ چیف منسٹر بن جائیں پنجاب کے, یا بن سکتے ہیں وہ پنجاب کے, اور پھر بڑی توڑ پھوڑ ہونے شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, چودھری نثار صاحب کو علاقے کے لوگوں نے ایم پی اے منتخب کیا, انہوں نے آج تک حلف نہیں لیا, انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی. اب انہوں نے الیکشن ایم پی اے کا لڑا تھا نا, وہ کہ وزارت اعلیٰ کے لیے تو نہیں لڑا تھا نا, وہ تو وزارت اعلیٰ بڑی obvious سی گل ہوندی ہے احمد بھائی کہ الیکشن ایم پی اے دا اسی ویلے لڑیا جاتا ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ جناب آپ وزیر اعلیٰ بنیں گے, آپ انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہوں, آپ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہوں, تو آپ اتنی فیڈرل منسٹریاں کاٹ چکے ہوں, تو آپ کے جناب میں اتنے جناب پروونشل اسمبلی جا کے ایم پی اے بن کے بیٹھ جائیں گا, اتنی ہوتا نا. الیکشن تو انہوں نے ایم این اے کا بھی لڑا تھا نا, اب وہ تو جیت ایم پی اے کا گیا, ایم این اے کا ان کا رہ گیا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے نا, اس کی اپنی ڈائنامکس ہے. اپنا یہ جو چودھری نثار صاحب ہیں, یہ اگر نہیں حلف لیتے اور ان کی سیٹ ختم ہو جاتی ہے اور پھر نیا الیکشن ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی ڈائنامکس ان کو سوٹ نہ کر رہی ہو اس وقت کہ ان کے کانسٹیچوئنسی میں نیا الیکشن ہو اور وہ صورتحال ان کے لیے مناسب نہ ہو, تو مے بی ہی از گوئنگ ٹو ٹیک اوتھ فرام دیٹ پرسپیکٹو. دس از اے نیو اینگل. تو ہم یہ کیوں ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ صرف وزارت اعلیٰ کے نوٹ پہ یہاں پہ آ رہے ہیں؟ There can be other political implications. کوئی ایسی کوئی ٹائم بار ہے جس کی وجہ سے ان کو حلف لینا پڑ رہا ہے؟ جی آئین خاموش ہے اس پہ, لیکن یہ جو آئین اگر خاموش ہے تو پھر تسی اپنے آپ نو تسلیاں دے رہے ہو کہ منو دے رہے ہو؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کا بیک گراؤنڈ. ابھی امینڈمنٹ ایک پرپوز ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ لمبے عرصے تک حلف نہیں لیتے ان کی سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوگا. ہاں یہ بات صحیح, یہ لاجیکل. اگر وہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ سیٹ تو بائی الیکشن میں جائے گی نا. بالکل. تو مے بی پریمپٹیولی ہی از ٹرائنگ ٹو اوائڈ دیٹ. بالکل. باقی رہی بات باقی رہی بات کہ یہ ہم آج کل نا, میں یہ دیکھتا ہوں ٹی وی پہ بڑے بڑے مفروضے اور لمبی دور کی کوڑیاں کٹھی کر کے تو کوئی سینیریو بلڈ اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں حکومت نے 2-2.5 سال گزار لیے اور اب آدھے سے زیادہ ٹینیور جو ہے وہ کراس ہو گئے.
اب آگے ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب تو یہ اس ایک فروٹ جو ہوتا ہے ایک پھل لگتا ہے ایک درخت پہ اس کا وقت سامنے آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی معاملات میں الجھ کے اس سارے ماحول کو اس وقت ڈسٹرب کر کے تو وہ جو نتیجہ نکلنے جا رہا ہے ساری اکنامک ایفرٹ کا اس کو ہم اس وقت ایک غیر منطقی کنکلوژن پہ لے جا کے تو بیچ میں چھوڑ دیں. اوکے جو اس حساب کتاب سے میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی چینج کا ٹائم ہے. اب تو یہ معاملات اسی طرح چلیں گے. باقی جو یہ اب ترین صاحب والا معاملہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹل ہو جائے گا. جو MNs MPs یہ گروپس فارم کری کھڑے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا ان کا کوئی ایشو پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو محرومیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. اب محرومی کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے علاقے میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی میرے علاقے میں اس سے سر ڈیولپمنٹ جی گلا تو چھوڑو نا احمد بھائی. یہ ڈیولپمنٹ والا مسئلہ صرف ایک ڈیولپمنٹ کا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ تو سارا آبویس ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا ہی مسئلہ ہے. بیسیکلی مسئلہ تو ان کا ہے نا. تو وہ اس کو سیٹل ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے وہ بتائیں ہمیں. دیکھیں اس پہ علی ظفر صاحب کی سربراہی میں خان صاحب نے ایک بنایا تھا ایک کمیٹی قسم کی چیز بنائی تھی کہ جی آپ یہ فیکٹ فائنڈنگ کر کے بتائیں کہ جو ترین صاحب کا اس کے اوپر خدشات ہیں وہ ان کو کس طرح. تو علی ظفر صاحب کس کے وکیل رہ چکے ہیں؟ تو علی ظفر صاحب پتہ نہیں وکالت تو انہوں نے ساری زندگی کی ہے کئیوں کے وکیل رہے ہوں گے. سو علی ظفر صاحب ابھی تو PTI کے سینیٹر ہیں. اچھا چلو رپورٹ ان فیو ڈیز دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. کب تک دے رہے ہیں رپورٹ جی اپنی علی ظفر صاحب؟ انہوں نے اپنی کنکلوژنز تو ہی ہیز فارمڈ جو میری اطلاع ہے لیکن ابھی ان رائٹنگ انہوں نے آگے کیا کنکلوژن ہے کیا ذرا وہ ہمیں کوئی آؤٹ لائن ہی دے دیں. نہیں وہ کنکلوژن میرے علم میں نہیں ہے. مجھے صرف اتنی بات کا پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو پروب کرنا تھا کر لیا ہے اینڈ آئی ایم ان دی پروسیس آف کمپلیٹنگ مائی رپورٹ. چلے ٹھیک ہے جی. ملک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ لائن ڈراپ ہوگی سر آپ کی لائن ڈراپ ہو رہی ہے بہت عرصے سے ہو رہی ہے اور اکثر اوقات ہوتی رہتی ہے. میں مسلم لیگ نون کی لائن ڈراپ ہونے کی بات کر رہا ہوں. کبھی رابطے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں کبھی کوئی پیغامات ملتے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو کوئی واک کرتے ہوئے لندن میں. سو اس طرح تو لائنیں کبھی ہوتی ہیں کبھی ڈراپ ہو جاتی ہے کبھی خاموشی ہو جاتی ہے ٹویٹر خاموش ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے آپ کے ساتھ. لیکن ابھی فی الحال مجھے لائن تو بڑی مضبوط اور مربوط چل رہی ہے جی آج کل. اچھا جی یہ وہ سمجھائے کیسے؟ ہماری تمام آپس کی گفتگو شہباز صاحب واپس آ گئے ہیں. ان کے واپس آنے سے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے جس کو جیل میں ڈال ڈال کے ہماری لائنیں کاٹتے ہیں وہ اس وقت اچھا الحمدللہ باہر ہے اور ہم اپنی اپوزیشن کا رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہماری لائن میں تو کوئی خلل نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مریم بی بی تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائیں گی؟ نہیں دیکھیے مریم تو اپنا رول بھرپور رول جو ہے وہ ادا کریں گی. ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ لوگوں کے دل میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں کسی حلقے میں چلے جائیں کوئی پول کروا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ جمہوریت جو ہے دیٹ از دی آرٹ آف بینگ ان سم ون ایلسز امیجنیشن. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کی امیجنیشن میں کون کون ہے. اور جو ہماری آپریشنل پارٹی کا جو اسٹرکچر تھا جس کو تحلیل کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں ڈالا جاتا ہے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یا شاہد خاقان عباسی ہیں یا احسن اقبال ہیں یا شہباز شریف صاحب کو کئی مرتبہ کیا اور حمزہ صاحب کو 1.5-2 سال جیل میں رکھا. تو وہ تمام آہستہ آہستہ ہیلے بہانے 2-3 سال کی قیدیں کاٹنے کے بعد وہ لوگ آہستہ آہستہ باہر عدالتوں کے ذریعے آ رہے ہیں. تو ہمارا جو رول ہے اپوزیشن کا وہ ہم ادا کریں گے اور مریم اس میں بھرپور رول ادا کریں گی اور شہباز صاحب ایک بڑا کوئک کوشچن ہے میرے پاس ملک صاحب میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی جب بیل ہوتی ہے اور اس وقت جب شہباز شریف صاحب کی بیل ابھی نہیں ہوئی ہوتی اور حمزہ صاحب کی بیل ہو جاتی ہے اس میں میرے خیال میں تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ کا شاید عرصہ تھا. اس میں حمزہ شہباز شریف صاحب کچھ ذاتی مصروفیات میں انگیج ہو گئے مصروف ہو گئے. انہوں نے کوئی ذاتی ان کی کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی زیادہ کھل کے ایکٹیولی پارٹی کے اندر یا پولیٹیکلی اپنا رول پلے نہیں کیا یا کیا وجہ کیا تھی جی؟
نہیں مجھے تو ایسا نہیں دکھا جی. آپ یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے تھے جی اس میں ایک آدھ بیان ضرور آیا جی, اس کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں جی. میرے خیال میں اگر آپ بیان سے باہر نکل کے حلقے میں جاتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑتا کہ وہ حلقے میں میں بہت حلقوں میں پھرا جی, میں بہت جی. تو آپ کو جو ضمنی انتخابات میں تھے ان میں ان کا رول نہیں نظر آیا, جس طرح انہوں نے اسٹریٹ لیول پہ وارڈ لیول کے اوپر آرگنائز کیے تمام پارٹی کو اور موبلائز کیا. آپ کو نہیں وہ فرق نظر آیا جو آپریشنل ان کے آنے سے جو ایکسپیکٹیشن تھی نا حمزہ صاحب سے, وہ ایکسپیکٹیشن شاید ہماری پوری نہیں ہوئی. شاید ہم حمزہ صاحب سے بہت ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب حمزہ صاحب کی بیل ہوگی تو وہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے. اس سے زیادہ ہماری شاید خواہش تھی, اور ہم سمجھ یہ رہے تھے کہ شاید وہ اپنے ذاتی مصروفیات میں کہیں پھنس گئے شاید. نہیں میرا نہیں خیال جی. میرے خیال میں جیسے ہی وہ باہر آئے ہیں ان کے آنے کے فوراً بعد ہمارے 2 ضمنی انتخابات ہو رہے تھے. اچھا تو وہ آتے ہی ان ضمنی انتخابات کے اندر مصروف ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ جو آپ جس بیانیے کی بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ ویزیبلٹی غالباً وہ آپ کو نظر نہیں آئی. اچھا, مگر ان کا جو رول ہے وہ ہمیشہ سے آپریشنل رول ان کا سب سے زیادہ استحکام پارٹی کو انہوں نے دیا, اور آنے سے بہت فرق نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ حمزہ صاحب جو ہے انہوں نے بہت ہیٹ فیس کی جب مشرف صاحب کا دور تھا اور سارے شریف فیملی باہر چلی گئی تھی, تو حمزہ صاحب ایک واحد شخص تھے. جی ہاں, انہوں نے بڑی ہیٹ فیس کی, وہ مقدمے پیشیاں بھگتتے رہے. دیکھیں 2 سال تو جیل میں رکھا, اب کیا 100 سال تو رکھ نہیں سکتے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے, کوئی چیز پروف تو ہوندی نہیں پئی تو پھر کتنا اندر رکھو گے. خیر اینی ویز میں بات تو اور بھی کرنا چاہتا ہوں نفیسہ بی بی آپ سے بھی اور احمد بھائی آپ سے بھی, لیکن مصدق ملک صاحب جو ہے نا مجھے ادھر ادھر لے کے چلے جاتے ہیں اور بات جو ہے نا کام کی مجھے بتاتے نہیں ہے, اس لیے میں آپ دونوں سے معذرت خواہ ہوں, نفیسہ بی بی آپ سے بھی اور احمد بھائی آپ سے بھی. بٹ اینی ویز آئی ٹاک ٹو یو سم ادر ٹائم. فی الحال مجھے اجازت دیجیے, اور جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہوں گا, میں اپنے جو سوالات کرتا ہوں ان کے اندر خبریں دے رہا ہوتا ہوں. میرے سوالات جو جس طریقے سے میں پیش کرتا ہوں اس کے اندر خبر ضرور ہوتی ہے, غور سے سنا کیجیے تاکہ آپ کو خبریں مل جائے کریں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.